ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معلوم نہیں آپ لوگ تراویح پڑھ کے پتہ نہیں کیوں بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ لوگ جائیں تو میں بھی جاؤں، آپ لوگ جائیں تو ایک دن میں وہاں سے اٹھوں، یہاں کے بیٹھوں، دیکھوں کوئی بھی نہیں، میں بولوں چلو میں بھی گھر جاتا ہوں۔ محبت ہے آپ لوگوں کی، اور جب آنکھ بند ہوگی اس وقت یہ قیمتی لمحات کام آئیں گے۔ ہمارا بیٹھنا چونکہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک عمل ہو تو وہ رائے گاہ نہیں جاتا انشاءاللہ۔ کل آپ لوگوں نے کل کے درس میں یہودیوں کی کارستانیاں کچھ سماعت کی تھیں، اور آخر میں نام نہاد مسلمان جو ڈرتے ہیں کہ اگر یہود و نصارہ کے خلاف ہم نے کچھ لفظ بول دیا، وہ پرانی گاڑی اردو میں امریکہ بہادر استعمال ہوتا ہے، امریکہ بہادر، صاحب بہادر، ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کتابوں میں اب بھی ملتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی کچھ مسلمان صاحب حیثیت جو اقتدار پہ ہیں، کہاں ہیں، سیٹوں پر ہیں، ڈیسیژن پوزیشن میں ہیں، تو وہ لوگ بھی کترا رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی ایسا کام کر لیا دین اسلام کے لیے، غیرت ایمانی کے لیے، تو امریکہ بہادر ناراض ہو جائے گا، لہٰذا اپنی خود مختاری تھوڑی تھوڑی کر کے گروی رکھوا دیں، کبھی ایئرپورٹ رکھوا دیں، کبھی موٹر وے رکھوا دیں۔ آج یقین دہانی کرائیے کہ انشاءاللہ ہم بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کریں گے۔ IMF بہادر آپ ناراض نہ ہو، ہم بجلی کی قیمت بڑھائیں گے، آپ کیوں خفا ہوتے ہیں؟ بس آپ ہمیں وقت پر بھیک لازمی دیں۔ ہر گزرتا دن واللہ ہم لوگوں کو احساس نہیں ہے، چاہے امام چاہے مقتدی، جس فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے، جس قوم سے آپ کا تعلق ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کتنی مشکل کریٹ ہو رہی ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ جو غزہ میں آگ لگی ہے، یہ مسلمانوں کی بھول ہے کہ وہاں تک رہے گی، یہ ہر گھر کو لپیٹے گی، وہاں بجھا دیں ورنہ یہ گھر تک پہنچے گی۔ اور آگ کا جو ریشو ہوگا، جو طریقہ واردات ہوگی، وہ لازمی نہیں ہر جگہ جنگ ہو، آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا حکم نامہ مسلط ہوگا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے، اللہ کریم وہ دن نہ دکھائے۔ تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنے قریبی یار جگری دوست نہ بناؤ۔ یہ بعض میں آپس میں تو دوست ہو سکتے ہیں، اقوام متحدہ دیکھیں، نیٹو دیکھیں، بات سمجھ آ رہی ہے، G20 دیکھیں، یہ قرآن کی بالکل واضح، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے جس کا جہاں وہ فائدہ ہوگا وہ کوئی وٹو کرے گا، کوئی وڈرو کرے گا، کوئی سیکنڈ کرے گا، مسلمانوں کو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اگلے رکوع میں بھی فرمایا کہ ایمان والو ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ لوگ صحیح نہیں ہیں۔ ان لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ایک موقع پر ایسی بھی آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان میں سے بعض کو بندر بنایا، بعض کو خنزیر بنایا، اور بعض کو شیطان کا عبادت گزار بنایا، آتش پرست بنایا، عذاب دے کر۔ یہ سمجھتے نہیں ہیں اور اتنی الٹی بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے زکوٰۃ اور صدقے کا مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ کیا اللہ رب العزت کا ہاتھ یہاں باندھا ہوا ہے گردن کے ساتھ؟ دیکھ رہے ہیں، وقالت تل یہود ید اللہ مغلول، اللہ کا ہاتھ یہاں باندھا ہوا ہے، اللہ خود خرچ نہیں کر سکتا؟ ڈائریکٹ اللہ پاک پر اعتراض ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے سے انہی کی ٹون میں واپس جواب دیا، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ غصہ آیا۔ اللہ رب العزت کی دست قدرت بل یداہ مبسوطتان، اللہ رب العزت کی دست قدرت تو کشادہ ہیں، ینفق کیف یشاء، پوری دنیا کو اللہ رزق دیتا ہے، جو کافر ہے مانتا ہے نہیں مانتا اس کو بھی آکسیجن ملتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت آکسیجن کا خزانہ بند کر دے اور یہ طے کریں جو کلمہ پڑھے گا آکسیجن ملے گی ورنہ نہیں ملے گی،
ساری دنیا سر کے بل ایمان لائے گی، لیکن اس کے پیچھے پس منظر سارا وہی ہے جو میں نے آپ کو گزشتہ کل گزارش کی، جو شیطان نے نکلتے ہوئے چیلنج دے دی اللہ رب العزت کو، تو اب اللہ رب العزت کی دی رحمت اور شیطان کے ورغلانے کا چیلنج قیامت تک چلتا رہے گا۔ کچھ لوگ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، رب بندے تو پیدا کرے گا، مخلوق تیری ہوگی لیکن وہ کارندے میرے ہوں گے۔ اللہ کریم یہ دھوکہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر قرآن مجید بعض اہل کتاب میں سے نصارہ کی تعریف کرتا ہے، قرآن کا کمال ہے۔ نصارہ جو اپنے عیسائیت کے مذہب پر قائم ہیں ان کی تعریف کرتا ہے، کیوں نہ کرے؟ بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ سے پہلے ہجرت کی طرف، حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئی تھیں، ہجرت اولا، ہجرت ثانیہ۔ پہلے میں 12 سے 17 لوگ گئے تھے، اور دوسری ہجرت میں کوئی 80 کے قریب مرد اور خواتین مکس گئے تھے۔ وہاں نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دھواں دار تقریر بہت مشہور ہے۔ یہ کفار قریش نے پیچھے سے لوگ بھیجے اور نجاشی کو جا کر بولا یہ لوگ تو بددین ہو کر آئے ہیں، یہ ملت ابراہیمی سے انحراف کر کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ بہت بڑا پروپیگنڈا کیا، یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو دین کو چھوڑ کر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک محمد نامی بندہ، وہ کبھی اس کے پاس جن کلام لاتا ہے، کبھی وہ مجنون، پتہ نہیں کیا ایسی کیسی باتیں کرتا ہے، یہ سارے لوگ اس کے دین کو مانتے ہیں، ابراہیم کو نہیں مانتے۔ تو نجاشی متحمل مزاج اور انجیل کا عالم تھا، اس نے کہا آپ میں سے کوئی اپنا مدعا بتائے بھائی، مسلمانوں میں سے آپ لوگ کیا کرتے؟ سیدنا جعفر طیار کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم اللہ کو مانتے ہیں، تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی تعلیمات مانتے ہیں، اور ہم اللہ کو واحد۔ اتنی پیاری باتیں کی، وہ متفق علیہ چیزیں ذکر کی جو مسلمانوں اور عیسائیوں میں یکجا ہیں۔ تو نجاشی نے وہ جو کفار قریش کا نمائندہ ہے اس کو کہا چل پاجت ہو، پنجابی میں جیسے بولنا چل پاجت ہو، نکلو یہاں سے بھائی۔ پھر عجیب بات، نجاشی ایمان لا چکا چپ کے، لیکن وہ اپنی قوم سے ڈر سے اپنے ایمان کا اظہار نہ کر سکا۔ اور ایک اور ایسی خاصیت اور فضیلت ہے نجاشی کی جو روئے زمین پر شاید اور کسی کی نہ ہو۔ جناب محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کے ساتھ اس نے اس ہجرت کے دوران حضور کا نکاح اس خاتون سے کروایا ہے۔ پتہ نہیں آپ کو یہ علمی نکتہ معلوم ہے یا نہیں، بڑا تاریخی بات ہے یہ۔ مسلمان گئے ہوئے تھے، غالباً سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام میں اگر میں غلط ہوں تو معافی چاہتا ہوں، یہ اپنے شوہر کے ساتھ وہاں گئی ہوئی تھی، ان کا شوہر وہاں گیا اور وہ نصرانی ہو کے مرتد ہو گیا، یہ بچ گئیں، اور یہ سارے لوگ وہاں رکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً مدینہ آ گئے، ہجرت ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ زینب کے ساتھ نکاح نجاشی نے اپنے طریقے سے پڑھایا، جو معروف طریقہ تھا، اتنا مہر ہے، آپ نے ان کو قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ رخصتی بہت بعد میں ہوئی۔ اس اہل کتاب عیسائیوں میں سے اتنے احسانات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہے اور وہ نجاشی کی پڑھی ہے۔ جب نجاشی کا انتقال ہوا، حضور کو وحی کے ذریعے علم ہوا، حضور نے صحابہ کو جمع کیا، راستے میں سے سارے پردے ہٹ گئے، حضور نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی۔ پوری زندگی میں ایک غائبانہ نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے، اور وہ نجاشی کی ادا کی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اہل کتاب میں سے، یعنی عیسائیوں میں سے ایسے بھی ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑتی ہیں، کیونکہ ان کو حق بات پہنچ جاتی ہے جو
جو تعلیمات موسیٰ علیہ السلام کی تھیں، جو تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں، وہی تعلیمات دین اسلام میں قرآن میں موجود۔ یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب اس کلام پر بھی یعنی قرآن پر بھی ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے۔ اور کیا ہو گیا ہم ایمان نہ لائیں؟ یہ جو حق ہمارے پاس آ گئے، ہمیں تو لالچ یہ ہے کہ اللہ جنت میں صالح نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہمیں داخل کر دے۔ جب بندہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ ان کو پورا پورا ثواب دیں گے جو انہوں نے حق کی گواہی دی۔ جنات تجری من تحتها الانہار، بدلے میں ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی۔ خالدین فیہا، ٹینشن کوئی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اندر۔ وذالک جزاء المحسنین، نیکوکاروں اور احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ قرآن مجید میں نا جگہ جگہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ انسان دنیا کی رونقوں سے جب متاثر ہوتا ہے، مثلا ہم بیریا ٹاؤن کی مثال لے لیں، ہم مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ٹاور میں رہتا ہے، کوئی یہ بڑی بلڈنگوں میں کام کرتا ہے، کوئی 250 گز میں رہتا ہے، کوئی 150 گز میں رہتا ہے، کوئی 500 گز میں، کوئی فارم ہاؤس میں رہتا ہے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے یار میری لوکیشن اچھی ہو، اگر میرا گھر ہے اس میں اپنا میرا ذاتی سوئمنگ پول ہو، پرائیویسی ہو۔ یہ ایسی وشز جو ہے نا یہ ڈیولپ ہوتی ہیں انسان کے اندر، تو اللہ رب العزت ان کو اور بڑھاتا ہے کہ تمہیں دنیا میں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، ہم جنت میں اس سے کروڑ ہاں درجہ بہتر ہم آپ کو دیں گے۔ یہ انسان کو جنت کے قریب کرنے کے لیے ایک وہ اپرچونٹی دی جاتی ہے، یا سمجھیں لالچ دی جاتی ہے کہ دنیا میں جو چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، ویسٹ اوپن ہو، گرین ایریا ہو، یہ ہو وہ ہو، کار پورچ ہو، 4 گاڑیاں بھی کھڑی ہوں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جنت ما لا عین رأت، یہ جو قوت بصارت، یہ جو ذہن، یہ جو دل کی طاقت ہے، واللہ یہ جنت کی نعمتوں کو سوچ سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ما لا عین رأت، جنت ایسی جگہ ہے کہ آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی اس کیفیت کے ساتھ۔ ولا اذن سمعت، کان اس کی نعمتوں کے بارے میں حقیقی ادراک کر نہیں سکتے۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور جنت کی صحیح حقیقی نعمتوں کا دل پر گزر نہیں ہو سکتا جو وہاں ہے اصل۔ جنت مقام رضا ہے، اللہ اپنی مرضی سے وہاں لے جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہ اللہ پاک شوق دلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان نے اتنی ترقی کر دی ہے کہ 7D تک پہنچ گئے، وہ 7D سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی وہ بیٹا میرا جاتا ہے، وہاں ایک گیم ہوتی ہے، وہ آنکھوں پہ وہ بڑی سی وہ لگاتے ہیں گلاسز، تو ہوا میں مار رہا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا کریں گے، سولجر نظر آ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ 7D میں گویا انسان بیٹل فیلڈ میں خود اتر جاتا ہے۔ اب اگر انسان اپنی ایجادات سے ایسی چیزیں بنا رہا ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ وہ وہاں موجود ہے، جنگل میں موجود ہے، دریا میں موجود ہے، بیٹل فیلڈ میں کسی قلعے میں موجود ہے، یہ انسان کی تخلیق کردہ چیزیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ انسان کو احساس ہوتا ہے میں وہاں پر ہوں۔ رب تعالیٰ کی تخلیق اس سے کتنے آگے ہوگی اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، بہت آگے کی تخلیق ہے۔ دوسرے پارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ قسموں کو اپنی ڈال نہ بناؤ، خاص طور پہ جو لوگ مارکیٹ میں قسم کھا کے چیز نہ بیچو، قسم کھا کے چیز نہ بیچو۔ قسم کھا کے جو چیز بیچیں گے وہ چیز اپنے ساتھ برکت بھی لے کے جائے گی، پیچھے آپ کے پاس کاغذ کے ٹکڑے پڑے ہوں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں 7ویں پارے میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں قسم جو کھاؤ دل سے تو اس کو توڑو نہ، اگر توڑو گے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا ان کو کپڑے پہنانے ہوں گے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اگر قسم کھائی ہے، قسم پر باقی نہیں رہا، اور اوپر سے الٹا غریب بھی ہے، 10 بندوں کو کھانا کھلانا، 10 بندوں کو سوٹ دینا، یا ایک غلام آزاد کرنا، ہے تو پیسے والوں کا کام ہے نا۔ قسم کھا کے توڑ گیا اور غریب بھی ہے اوپر سے، فرمایا 3 روزے رکھ۔ کیا رکھ؟ بھوکا رہے گا، تو احساس ہو کہ اللہ رب العزت کا نام لے کر اس کا تقدس پامال کیا، 3 دن بھوکا رہے، اور اوپر سے استغفار بھی۔ ایسا نہیں کہ 3 روزے رکھے تو فرشتہ ہو گیا، استغفار بھی کرے گا، یا اللہ قسم کھائی تھی توڑ دی، یا اللہ معاف فرما دے۔
مسلمانوں کو شراب سے، جوئے سے اور لڈو شڈو جو آج کل ساری چیزیں نکلی ہیں اس سے، تیر اندازی سے، ہر چیز سے منع کیا گیا ہے۔ فرمایا یہ شراب ایسی چیز ہے کہ جس سے مسلمانوں کے درمیان دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک عابد شیطان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، نہ وہ حرام کھا رہا تھا، نہ وہ کوئی بدکاری کر رہا تھا، کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، نہ وہ شراب پی رہا تھا۔ کسی طرح کوشش کر کے شیطان نے اس کو شراب پلائی، پھر اس نے قتل بھی کیا، حرام بھی کھایا، شراب خود حرام ہے، اور بدکاری بھی کر بیٹھا۔ الخمر جماع للاثم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، شراب گناہوں کے مجموعے کی جڑ ہے۔ اس کیمرے سے نا میری آواز دور جا رہی ہے، آپ لوگوں میں سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کبھی اس کی شکل بھی نہ دکھائے۔ الخمر جماع للاثم، شراب بہت سارے گناہوں کو جمع کرنے کی جڑ ہے۔ ایک قطرہ غلط پی گیا، ایک قطرہ غلط پی گیا، پھر دیکھو اس سے کیا نکلتا۔ سیدنا علی کا قول یاد آیا، شراب دھیرے دھیرے اسلام میں حرام ہوئی، جب حرام ہو گئی تو ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب کے گھڑے توڑے گئے اور شراب بیتی تھی نالیوں میں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا شراب حرام ہے تو صحابہ کرام نے زندگی گزاری ہوئی تھی اس نشے میں، اسلام لانے سے پہلے 40 سال 50 سال گزارے ہوئے تھے۔ عادی نشے کو چھوڑنا آسان کام ہے، اللہ کی محبت غالب آئی، سب کچھ چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد ایک مقولہ میرے ذہن میں آ رہا ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں، کہ اگر مجھے پتہ چلے کہ کسی کنویں میں ایک قطرہ شراب گرایا گیا ہے، پھر وہ کنواں سوکھ گیا اور اس کنویں کے اوپر مسجد تعمیر ہو گئی، میں اس مسجد میں سجدہ بھی نہیں کروں گا۔ یہ شراب کی کراہت اللہ پاک نے ان کے دل میں ڈال دی کہ ایک بری چیز ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا جو اہم رکوع ہے میرے معزز سامعین، وہ بڑا ہی عجیب فکر مند والا رکوع ہے، اس کا میں ذرا پس منظر آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ صحابہ کرام احرام کی حالت میں ہوتے تھے، احرام کی حالت میں زمینی شکار کرنا منع ہے۔ بھوک پیاس اس زمانے میں بہت زیادہ تھی، اتنی فراوانی نہیں تھی کہ ہر وقت گندم کی روٹی ملے، کبھی جو مل گئی، کبھی پنیر مل گیا، کبھی آدھی کھجور، کبھی کھجور کھا لی، کبھی پیٹ پر پتھر باندھ دیے، بھوک زیادہ تھی۔ حالت احرام میں 2 چادریں پہن کے لبیک اللہم لبیک ہو گیا۔ اب اس حالت میں خشکی والا جانور شکار کرنا منع ہے۔ اگر آپ سمندر میں سفر کر رہے ہیں تو سمندر میں مچھلیوں کے شکار حالت احرام میں جائز ہے، آپ کر کے مچھلی شکار کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن خشکی پر شکار کر کے کھانا۔ صحابہ کرام جب حالت احرام میں ہوتے تو شکار ان کے پاس ہی قدموں میں آتا، پیٹ پہ بھوک، شکار یہ پاس ہے، ہلکا سی بھی ٹچ کریں تو ذبح کر دیں اس کو۔ اللہ کا حکم ہے نہیں کر سکتے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار نہیں کرو گے حالت احرام میں، اللہ کی طرف سے پابندی آئی۔ اتنی بڑی آزمائش تھی، امتحان تھا صحابہ کا۔ اچھا اس زمانے میں تو موبائل وغیرہ تو اور ایکٹیویٹی تو تھی نہیں نا، گھڑ سواری، تیر اندازی اور شکار کرنا یہ تو مشغلے تھے۔ اتنی آزمائش گزاری صحابہ کرام نے، اللہ پاک نے ان کو ثابت قدمی بھی دی اور کامیاب ہو گئے۔ کیا مطلب کہ گناہ کا ماحول میسر ہو، اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، یہ اصل مردانگی ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور پاکیزہ ماحول ہے، نہ بازار ہے، نہ مارکیٹ ہے، نہ نگاہ کسی اور طرف جا رہی ہے، نہ کوئی حرام کام سودا یہاں پر ہو رہا ہے، نہ کوئی حرام کمائی یہاں پر آ رہی ہے، تو اس میں میرا ابھی کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ یہ مولوی صاحب جب مارکیٹ میں اترے گا اس وقت کیا کرتا ہے، آنکھیں بچاتا ہے یا آنکھیں ٹکٹکی باندھتا ہے؟ وہ ایک کونے سے ریسیو کر کے وہ آخر تک چھوڑ کے پھر دوسرے کو پکڑ کے پھر وہ آخر تک چھوڑ کے آتا۔ اصل معاملہ تو فیلڈ میں اتر کے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنے پانی میں۔ تو صحابہ کرام کو حالت احرام میں شکار بالکل قریب لا کے حکم دے دیا بھائی شکار نہیں کرنا، صحابہ کرام کامیاب ہو گئے۔ آج اب ہمارے زمانے میں فاسٹ انٹرنیٹ ہے، پرائیویٹ کمرہ ہے، موبائل فون آلہ ہے،
کوئی چیک بیلنس نہیں، اسکرولنگ ہو رہی ہے، گناہ کا ماحول میسر ہے، گناہ سے امتی بچ رہا ہے یا غرق ہو گیا ہے؟ غرق ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں میسر ہوں اور انسان کی تنہائی پاکیزہ ہو، کمال یہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اور اس میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی زندگی میں گناہ کا غلبہ ہو، کوئی سا بھی گناہ ہو، شوق پیدا ہونے لگے، یار کر گزر، ہارٹ بیٹ اللہ پاک اس وقت تیز کرتے ہیں، دک 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 دک، عجیب چیز، والقلب افتاک، اللہ پاک نے سب سے بڑا فتویٰ دینے والا آپ کا دل رکھا ہوا ہے، جب تک یہ حلال کھاتا ہے یہ غلط کام کے قریب نہیں جانے دیتا، حرام کھائے گا تو کالا ہو کے زنگ آلود ہو کے ناکارہ ہو جائے گا، حلال کھاتا ہے انسان گناہ کے قریب ہوتے ہیں دک دک زیادہ کرتا ہے۔ والإثم ما حاک فی صدرک، حضور نے فرمایا گناہ کی تعریف یہ ہے کہ جو کرنے لگے تیرے سینے کے اندر خارش شروع ہو جائے، تیرے سینے کے اندر بونچال آ کے زلزلہ آ جائے، اس کا مطلب ہے جس کام کی طرف تو جا رہا ہے وہ کام صحیح نہیں ہے۔ مولوی صاحب سے تو بعد میں پوچھیں گے، سب سے پہلے آپ کی اپنی ہارٹ بیٹ تیز ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت آ گئی، غلط ڈیل کر رہے ہیں، غلط معاملہ کر رہے ہیں تجارت کا، کوئی اور گناہ کر رہے ہیں، بدکاری کا موقع آ گیا، کچھ بھی آ گئے، 12 منٹ برداشت کریں۔ کتنے منٹ؟ صرف 12 منٹ۔ 12 منٹ ایک گھڑی کی سب سے کم مقدار ہے۔ جو مرد قلندر 12 منٹ برداشت کر گیا اس کو شیطان گرا نہیں سکتا۔ جتنی بڑی ٹرانزیکشن حرام کی ہونی ہے نا، اس کی خوشی صرف 12 منٹ ہے، جتنا بڑا نقصان ہونا ہے نا اس کا غم 12 منٹ ہے، جتنی گناہ میں لذت آنی ہے آپ کو اس کا دورانیہ 12 منٹ ہے، اور بھی جتنے گناہ ہیں ان کی تاثیر جو بھی آنی ہے اس کا اثر صرف 12 منٹ ہے۔ اس کے بعد اتنی بڑی 4 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہو گئی، آ گیا میسج، جی دیکھ لیا، اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10 لاکھ 10 لاکھ کروڑ، چل جی ہو گیا، موبائل بند کیا، جیب میں ڈال دیا۔ اب اور کب آئیں گے؟ یہ تو آ گئے، یہ تو آ گئے، اب اور کب آئیں گے؟ ختم اس کی لذت۔ لیکن واللہ جو اپنی جان، عزت، ایمان، پاکیزگی بچا کر یہ 12 منٹ کراس کر جائے گا، اس کو اگلی ساری زندگی راحت ہوگی، یار ایک گناہ کا موقع آیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے گناہ سے بچا تھا۔ بڑی بات ہے۔ کیا کریں؟ ختم کریں؟ ختم کرتے ہیں جی۔ اللہ کریم جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔